ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی اور کشیدگی ابھی چل رہی ہے، اب وہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے پہلے ہی اپنا بحری بیڑا اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج رکھا ہے۔ برطانیہ نے بھی کھلے عام اسرائیل کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی اب کھلے عام فلسطینیوں کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور دو ٹوک لفظوں میں ایران نے کہا ہے کہ اگر غزہ پٹی پر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو ایران کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ دے گا، حماس کا ساتھ دے گا، اور اس خطے میں ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ حزب اللہ نے پہلے ہی حملہ کی دھمکی دے رکھی ہے۔ حزب اللہ کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ وہ خطے میں حماس کا اتحادی ہے اور ضرورت پڑنے پر اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ وہ امریکی بحری بیڑا کو بھی نشانہ بنائے گا۔ اس بیچ ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ گئی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے قطر پہنچ کر حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی ہے۔ کافی دیر تک دونوں لیڈروں میں بات چیت اور گفتگو ہوئی ہے اور تمام امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ابھی کشیدگی چل رہی ہے، جو لڑائی چل رہی ہے، یہ آگے بھی جاری رہے گی اور بڑی جنگ اب اس خطہ میں ہونے والی ہے۔ ایران پر شروع میں امریکہ نے الزام لگایا تھا کہ حماس کی ایران نے مدد کی ہے۔ اسرائیل نے بھی یہی الزام لگایا تھا کہ حماس اتنا بڑا حملہ ایران کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ کل امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اردن کے ایئرپورٹ پر کہا تھا کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران کا اس حملہ میں ہاتھ ہے یا ایران کہیں بھی ملوث ہے، لیکن ابھی ایران کھل کر کے حماس اور فلسطین کے سپورٹ میں آ گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے باضابطہ اقوام متحدہ کے ذریعے ایران کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے حماس کے زیر قبضہ غزہ پٹی کے علاقہ پر زمینی حملہ کیا تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ خط کے جو الفاظ ہیں میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر نسلی عصبیت پر مبنی اسرائیل جنگی جرائم اور نسل کشی کو فوری طور پر نہیں روکا گیا تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے اور اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے، جس کی ذمہ داری اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور ان ریاستوں پر عائد ہوتی ہے جو کونسل کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو ایک بڑی خبر ہے، ایک بڑا بیان دے دیا ہے ایران نے اسرائیل کے خلاف۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پاس سرخ لکیریں ہیں۔ اگر غزہ پٹی پر اسرائیل کا آپریشن اسی طرح جاری رہتا ہے اور زمینی حملہ ہوتا ہے غزہ پٹی پر تو ایران اس میں مداخلت کرے گا اور اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے شام کی سرحدوں پر ہتھیار کو بھیجنا شروع کر دیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے اسرائیل کو اس کا اندازہ، اس لیے اسرائیل نے شام کے دمشق اور ادلب ایئرپورٹ پر آج دوسری مرتبہ حملہ کیا ہے۔ ایک حملہ پہلے 2 دن پہلے ہوا تھا اور آج دوسری مرتبہ شام کے دمشق اور ادلب ایئرپورٹ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور اسرائیل کے اس حملہ کا مقصد ہے شام کے ایئرپورٹ پر فضائی سروسز کو روکنا، نقل و حرکت پر پابندی لگانا تاکہ ایران اپنے ہتھیار کو یہاں نہ بھیج سکے۔ شام نے اس حملہ کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے، کھلی مذمت کی اور یہ بھی کہا کہ پوری دنیا جو اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے وہ شام پر ہوئے اسرائیل کے دہشت گردانہ حملہ کی مذمت کیوں نہیں کر رہی ہے۔ شام نے فلسطین کی غزہ پٹی پر ہونے والے حملہ کی بھی شدید مذمت کی اور اس کو اسرائیل کا دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں اقوام متحدہ کے مندوب ٹورین سے بھی ملاقات کی ہے اور ان سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ آج سیاسی حل کا موقع ہے، کل بہت دیر ہو جائے گی۔ یعنی خطے میں جس طرح کی بدامنی ہے، جس طرح کی کشیدگی چل رہی ہے، اس کا حل آج ضروری ہے۔ اگر اس کو آج حل نہیں کیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یعنی سیدھے ایک دھمکی بھرا لفظ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے مندوب کو بھی کہہ دیا ہے کہ یعنی آج کی تاریخ میں اگر فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں دیا گیا، فلسطینیوں کو ان کا دیش نہیں مانا گیا اور اسرائیل کا حملہ اسی طرح جاری رہا، اسرائیل کے حملے کو نہیں روکا جائے گا غزہ پٹی پر تو بہت دیر ہو جائے گی۔ مطلب لڑائی کے واضح امکانات موجود ہے، اس لیے آج ہی اقوام متحدہ کو یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ تو بڑی دھمکی ہے ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کو بھی، اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ایران کے وزیر خارجہ نے قطر میں پہنچ کر شیخ اسماعیل ہانیہ
हानिया से मुलाकात की है। ये विजुअल और वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहुँचते हैं कतर में, उनका शानदार इस्तकबाल होता है एयरपोर्ट पर भी। फिर वो इस्माइल हानिया से मुलाकात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग पर डिस्कस कर रहे हैं। और कई मरतबा लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमास को हथियारों की मदद, टेक्नोलॉजी की मदद, पैसे की मदद ईरान करता है, लेकिन अमेरिका के पास अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। अमेरिका ने बार बार ईरान को घसीटने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी वज़ीर दफ़ा को आखिर में यही कहना पड़ा कि ईरान के मुलव्विस होने का हमें कोई सबूत नहीं मिला है। पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान इस जंग में मुदाखलत करेगा तो उसको संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन आज ईरान ने खुद अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी है कि अगर इजराइल ने गज़ा पट्टी पर बमबारी बंद नहीं की और ज़मीनी हमला किया तो ईरान इसका जवाब देगा। ईरान खुलकर हमास और फ़लस्तीन का साथ देगा और इस जंग में वो बराबर का शरीक होगा। जो खबर आ रही है इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए वो ये कि इजराइल फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी के इलाके पर ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री हमला की एक साथ तैयारी कर रहा है। फ़ौजों को बुलाया जा रहा है। 2 दिन पहले ही नॉर्थ गज़ा पट्टी के रहने वाले फ़लस्तीनियों को इजराइल ने यह इलाका खाली करके साउथ गज़ा की तरफ जाने का ऑर्डर दे दिया था और काफ़ी तादाद में नक़ल मकानी भी हो रही है, लेकिन तमाम लोग नक़ल मकानी नहीं कर सकते। हमास की तरफ से यह भी बार बार बयान सामने आ रहा है कि अगर इजराइल की फ़ौज ज़मीनी हमला करती है तो हमास के कारकुनान मुजाहिदीन हमला करने के लिए तैयार हैं, वो भरपूर जवाब देंगे। कई सारी वीडियोस भी जारी की गई हमास के ज़रिए जो पूरी तैयारी कर रहे हैं ज़मीनी हमला की। इस बीच एक और फ़ोटो सामने आया है जिसमें हमास के मुजाहिदीन ने इजराइल के एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर को तबाह व बर्बाद कर दिया है। तो ये मौजूदा सूरत हाल है, दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और अब ईरान और हिजबुल्लाह इन दोनों ने खुलकर हमास और फ़लस्तीन का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिससे लग रहा है कि इस खित्ता में अब एक बड़ी जंग होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को हासिल करने के लिए ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।